اب ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ کوئی نہیں. وہ لا تراہ العیون، آنکھ دیکھ نہیں سکتی. ولا تخالطہ الظنون، خیال بھی نہیں اس تک پہنچ سکتا. روشنی کی رفتار کہتے ہیں سائنسدان کہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے. میں کہتا ہوں خیال کی رفتار اس سے بھی زیادہ ہے. اور سبحان اللہ، کیا حدیث کے الفاظ ہیں کہ خیال کے گھوڑے بھی دوڑاؤ تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. لا یصفہ الواصفون، تعریف کرنا چاہو تو کسی احاطے میں نہیں. لا تدرکہ الابصار، آنکھ سے دیکھنا چاہو تو بہت دور ہے. اب میرے اور میرے اللہ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں جس سے میں اپنے اللہ کو پہچانتا. صرف میری بات نہیں، آدم کی اولاد اور اللہ کے درمیان اللہ کون ہے، اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، یہ زمین آسمان کس نے پیدا کیے، کیوں پیدا کیے، موت کیا چیز ہے، کیا موت دی اینڈ ہے یا آگے بھی کچھ ہے. یہ سارے وہ بڑے بڑے سوال ہیں جس کا جواب میرے پاس بھی نہیں، آپ کے پاس بھی نہیں، بڑے بڑے سائنسدانوں کے پاس بھی کوئی نہیں ہے. تو میرے اور میرے اللہ کے درمیان، میرے سے مراد ہم سب اور اللہ کے درمیان جو واسطہ بنے، جنہوں نے ہمیں اللہ تک پہنچایا، وہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. سب سے بڑا احسان، جیسے ہم اللہ کے احسان گن نہیں سکتے، ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان بھی گن نہیں سکتے. لیکن اگر ٹاپ آف دا لسٹ سب سے بڑا احسان جو ہمارے اوپر ہمارے نبی کا ہے کہ آپ نے ہمیں اللہ کا صحیح تعارف کروایا، اللہ کا صحیح پتہ بتایا، اور پھر آگے سلام ہے اس امت کو کہ اس نے اس تعارف کو یاد رکھا، بھلایا نہیں. ہر نبی اللہ کا صحیح تعارف کرواتا ہے، کوئی نبی اللہ کا غلط تعارف نہیں کرواتا، اس کی وحدانیت کو بتاتا ہے. لیکن پہلی امتوں نے اس امانت کو ضائع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے. پہلا سبق اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا. فلما اتاها نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی. سبحان اللہ. جب آ گیا نا، بیوی سے کہا کہ وہ آگ نظر آ رہی ہے، رات کا وقت تھا، اردن کا ملک تھا، ٹھنڈا ملک. میں ایک دفعہ اردن گیا جماعت میں، تو یہ 4-4 فٹ تک برف پڑی ہوئی تھی سارے ملک. اردن کا ملک تھا، تو سردی تھی کہ وہ روشنی نظر آ رہی ہے، میں آگ لے کے آتا ہوں. فلما اتاہا، آئے تو آواز ہے یا موسیٰ انی انا ربک. آدم کی نسل کے پہلی اور آخری ہستی جنہیں زمین پر کھڑے ہو کر اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام. یا موسیٰ انی انا ربک، موسیٰ میں تیرا رب، تجھ سے مخاطب ہوں. فاخلع نعلیک، جوتا اتار. انک بالوادی المقدس طوی، تو پاک وادی میں آ چکا ہے. وانا اخترتک، میں تمہیں پسند کر چکا ہوں. فاستمع لما یوحی، فاسمع، سنو، فاستمع، سارے خیال نکال کے غور سے سنو. تو بیوی کو چھوڑ کے آیا ہے، درد میں چھوڑ کے آیا ہے، سردی میں چھوڑ کے آیا ہے، راستہ بھٹک کے آیا، یہ سارے خیال چھوڑ دے. تا کا اضافہ ہے. فاستمع، صرف میری سن. کیا ہے؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہی ایک اکیلا اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں.
فاعبدنی، میرا ہی بندہ بن کے زندگی گزار، میرے ہی آگے جھک جا، میری ہی مان کے چل۔ ہر نبی نے یہ پیغام دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ اللہ ہی اللہ ہے، ایک اللہ ہے، لیکن یہود نے کیا کیا؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت نے کیا کیا؟ ان کے جانے کے بعد حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے ان کے جانے کے بعد کیا کیا؟ کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ کے تعارف کو مسخ کر دیا، خود ہی وہ اس توحید کی امانت کو سنبھال نہ سکے۔ ہم پر اللہ نے دو احسان کیے، ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا، پھر آپ کی امانت کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگرچہ ہم عملی طور پر بہت کمزور ہیں، قرآن سے دور ہیں، سیرت سے دور ہیں، لیکن آج جس طرح میرے نبی پہ قرآن اترا تھا اسی طرح زیر زبر کے ساتھ موجود ہے۔ جو میرے نبی کی زبان مبارک سے فرمان نکلا تھا وہ اسی طرح آج ہمارے پاس موجود ہے۔ باقی سب تبدیل ہو گیا، تورات تبدیل ہو گئی، بائبل تبدیل ہو گئی، انجیل تبدیل ہو گئی، ساری کتابیں تبدیل ہو گئیں اور زبور کا نشان مٹ گیا، لیکن قرآن جس طرح اترا تھا اسی طرح آج بھی موجود ہے، بغیر کسی کمی اور بیشی اور زیر و زبر کے۔ اس امت نے اس کو سنبھال کے رکھا۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور بڑا اور سب سے بڑا احسان کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، بتا دو انہیں کہ وہ بے یکتا ہے، اکیلا نہیں، اکیلا ہوتا ہے واحد، یکتا جس کی نظیر کوئی نہ ہو، جس کی مثال کوئی نہ ہو، جو بے مثل ہو۔ تو میں اپنے آپ ہم واحد، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اس جرسی کا واحد مالک ہوں، یہ میں کہہ سکتا ہوں، میں اس گھڑی کا واحد مالک ہوں، لیکن یہ کوئی انسان مرد عورت نہیں کہہ سکتا کہ میں اس بوتل کا احد مالک ہوں۔ احد اسے کہتے ہیں جس کی مثال کوئی نہ ہو، جس کی شبیہ کوئی نہ ہو۔ الملک لا شریک لہ والفرد لا ند لہ والعلی لا سمیع لہ والغنی لا ظہیر لہ کل شیء ہالک الا وجہک کل ملک زائل الا ملکک کل ظل قالص الا ظلک لن تطاع الا باذنک ولن تعصى الا بعلمک تطاع فتشکر وتعصى فتغفر اقرب شہید وادنى حفیظ حلت دون النفوس اخذت بالنواصی كتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت الدين ما شرعت والأمر ما قضيت